السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ آل عمران آیت نمبر 75 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ اہل کتاب کے دو طرز عمل سامنے آئے۔ یہ قرآن پاک کا توازن ہے۔ ہم کسی کی محبت میں جاتے ہیں اس کی غلط بات کی بھی تائید کر دیتے ہیں، اور کسی کی دشمنی پر اتر آئے تو اس کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں عدم توازن ہوتا ہے۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں توازن ہے۔ اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر بھی ہے، مگر کوئی خوبی ہے قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی جائے گی تو وہ اس کو قبول کرنے کی طرف آمادہ ہو سکیں گے۔ البتہ یہ بات آئی کہ 1 دینار بھی آپ رکھیں تو ایسے بھی ہیں کہ جب تک سر پر کھڑے نہ رہیں واپس نہیں کرے گا۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ امیین کے بارے میں ہم سے سوال نہیں۔ تالمود یہود کی کتاب فقہی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی تمہارا حق تمہیں کہیں سے بھی ملے، یہود کے حجت سے ملے، غیر یہود کے حجت سے ملے، اپنا حق پکڑو جا کر۔ یہ باقی لوگوں کہتے ہیں جینٹائز جانور ہیں، جن کی کتاب سکھاتی کہ باقی جانور ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ ہے ان کی تاریخ اور یہ ہیں ان کی کتابیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آئیے سورہ آل عمران کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی کی روش اختیار کرے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا جا رہا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے دین کا سودا کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر حق کو رد کرنے والے، ان کے لیے کئی سزاؤں کا بیان اس مقام پر ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا۔ مراد کہ پاک ہو جائیں تو جنت مل جائے، نہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتاب کو پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ ان کے علماء بنی اسرائیل، ان کی دنیا پرستی کا تذکرہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور لوگوں سے مال بٹورتے تھے، یہ علماء سوء کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی آدمی کے شائن شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، ولکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ یہ نصارہ کے غلط عقائد کا رد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کسی کو پیغمبر بنائے تو وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دوسری بات، تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے بھی ہو، تو کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ بندوں کو رب سے جوڑا جائے، نہ کہ ایک بندوں کو اپنے آپ سے جوڑ کر پیسے بٹورے جائیں ان سے، معاذ اللہ۔ کتاب کے سیکھنے سکھانے کا حاصل بندے اللہ سے جڑیں۔ آج ہم بھی کتاب سیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائے، آپ کو بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ ہمارے پیش نظر کو دنیا کا مفاد، دنیا کے چند ٹکے نہ ہوں، اللہ راضی ہو، ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت بڑھے، ایمان کی دولت بڑھے، اور ہم قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلم یعنی فرما بردار ہو چکے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ علماء بنی اسرائیل کی گڑبڑ ہے، اور یہ دیگر لوگوں کی گڑبڑ ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد گھڑ لیے، ان کا رد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔
اگلی آیت کریمہ میں انبیاء سے لیے گئے عہد کا بیان، اور جو انبیاء سے عہد لیا جاتا ہے وہ ان کی امت پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارے نبیوں سے عہد لیا گیا، وہ تم پر بھی لازم، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اب تم ان کی رسالت کو قبول کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، پھر تمہارے پاس رسول آئیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اے انبیاء اقرار کیا اور تم نے اس پر میرے عہد کو قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ پس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ انبیاء کے عہد کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے اب اہل کتاب کو توجہ دلائی جا رہی، اب تم پر بھی پیغمبروں کے عہد کی پاسداری لازم، آخری رسول آ گئے، تصدیق کرتے ہیں پچھلی تمہاری کتابوں کی، ان پر ایمان لاؤ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس وعدے کو پورا نہ کریں وہی نافرمان، اور ایسے نافرمانوں کے لیے سزائیں بار بار بیان ہو رہی ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی کا فرما بردار ہے ہر وہ کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی یا ناخوشی سے، چاروں ناچار، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ پوری کائنات کا دین بھی اسلام ہے، جی کائنات مسلم ہے۔ سورج کا نظام اللہ نے معین کیا، چاند کا نظام اللہ نے معین کیا، مسلم۔ ایک شخص جو کہ کافر ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی آنکھ مسلم ہوتی ہے، کیوں؟ آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کا فنکشن دیا۔ یہ کافر الٹا لٹک جائے، آنکھ بول نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ یہ کان مسلم ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، مسلم ہے، یہ وجود مسلم ہے۔ ہاں جہاں اختیار دیا وہاں وہ انکار کر رہا ہے تو کفر پہ جا رہا ہے، ورنہ اس پوری کائنات کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ کے فقط اسلام ہی مقبول ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، اور ابھی آیت 85 میں آئے گا، اسلام کے سوا کچھ اور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اور وہ اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر اور ان کی اولاد پر، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، اور جو دیا گیا یعنی عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اختیار کرے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے دین، سسٹم آف لائف اسلامی قابل قبول ہے۔ آج دنیا کی بعض سپر پاورز کے صدور یہ کہتے ہیں our system would prevail، اس کائنات کا رب کہتا ہے my system would prevail، اللہ کا حکم چلے گا۔ سورہ یوسف کی آیت 40 میں بھی ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ انفرادی سطح پر آزادی ہم پڑھ چکے، البقرہ آیت 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی کافر رہنا چاہے رہے، کل اللہ آخرت میں پوچھ لے گا اس کو۔ لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے صرف اللہ کی حاکمیت، اللہ کا دین، تو دین اسلام ہے اور وہ مکمل ضابط حیات ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19 میں ذکر آیا اللہ کا دین فقط اسلام قابل قبول، اور اب بات آ رہی کہ اسلام کے سوا کچھ اور ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم یہ غور کریں ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارا ملک کتنا اسلامی ہے، اور آج یہ امت اسلام پر کتنا عمل کر رہی ہے۔ اے خاص آئے خاصان رسول، وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس واج غریب الغربا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری جاتی ہو، عشر ادا نہ کیا جاتا ہو، سود خوری جاری رکھی جاتی ہو، شراب جوئے کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہوں، اس امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ کس انداز سے ٹی وی پر آتی ہیں، جو ہے وہ پروگرامز میں آتی ہیں، بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نام لیوا اس امت کی بیٹیاں، کیسا ان کا ڈریس کوڈ ہے، یہاں جھوٹ بھی چلتا ہے، ملاوٹ بھی چلتی ہے، کرپشن بھی چلتی ہے، قبضے بھی چلتے ہیں، وراثت میں ڈنڈی بھی ماری جاتی ہے، شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اسلام کی سوا کچھ اور ہے تو اللہ کے قابل قبول ہرگز نہیں، اور ایسے اشخاص اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب پھر ان کو دعوت دی جا رہی اہل کتاب کو، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد، اور وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے دل ایمان لے آئے۔ یہ جو وفد آیا تھا نجران کا، اس میں ایک صاحب القمہ، ان کے دو بیٹے بھی تھے، ان کا آپس کا ایک ڈائلاگ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا، مفسرین نے نقل کیا۔ ایک بھائی نے کچھ برا بھلا کہنا چاہا ایمان والوں کو، تو دوسرے بھائی نے کہا نہیں یہ بالکل سچے رسول ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو کہا گیا کہ پھر ہم ان کو مانتے کیوں نہیں؟ کہا وہ روم کی سلطنت سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، نذرانے ملتے ہیں، جبے قبے ہیں، ہماری دستاریں ہیں، ہمارا منصب ہے، ہماری چودراہٹ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دل مان گئے مگر یہ قبول نہیں کر رہے، یہ مصلحتیں آڑے آ گئیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر یہ کہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی، توبہ کا مطلب سچا ایمان لے آنا اور اعمال کی درستگی کر لینا، واصلحوا، اور جنہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لم تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا هم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی، اگرچہ کہ وہ اس کو بدلے میں دینا چاہے۔ اول تو قیامت میں کچھ ہاتھ پلے ہوگا نہیں، دینا بھی چاہے گا کہ زمین بھر سونا دے دے، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ فرمائے گا بندے دنیا میں تجھ سے اس سے ہلکی بات کا میں نے تقاضا کیا تھا، تو مجھے مانتا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، مجھے مانتا میری اطاعت کرتا، آج تجھے یہ حسرت نہ ہوتی۔ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ کوئی سونا بھر زمین بھر سونا پیش کرنا چاہے، ہرگز نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس کے بعد قرآن پاک کے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور بہت قیمتی مقام آ رہا ہے، نیکی کامل کب ہوگی اس کا تذکرہ۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، محبوب ترین شے کو پیش کرنا پڑے گا، اس کا انفاق کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیرحا کا باغ بڑا مشہور، اس کا ٹھنڈا پانی حضور کو بھی پسند، صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے چلے آئے، اے حضور یہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، ہم سوال بہت کرتے ہیں، وہ عمل میں بہت آگے تھے، اللہ اکبر۔ اور وہ جو نجران کا وفد آیا تھا، جن کو رومی سلطنت سے ملنے والے نذرانے اہم لگے اور حق کو رد کر رہے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے محبوب ترین شے مال دولت کو جب تک نہیں نکالو گے تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ ہم غور کر لیں اللہ کتنا محبوب ہے ہمیں،
اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کو تیار ہیں، کبھی جان لگانے کا تقاضا، کبھی مال لگانے کا تقاضا، کبھی وقت لگانے کا تقاضا، یہ باتیں یاد بھی ہمیں ہیں۔ نیکی کامل نہیں ہوگی جب تک کہ محبوب شے میں سے پیش نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خرچ کرو گے کوئی بھی شے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بینرز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سپاس نامے پیش کروانے کی ضرورت نہیں، پرانی اردو ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے نیکی اللہ کے لیے کرو، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہود کے ایک اعتراض کا جواب آ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے مضامین کیسے تیزی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں، گو کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے فلو فاسٹ ہے، لیکن آپ اللہ کے کلام کو بھی دیکھیے کہ مضامین کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہود کے ایک اعتراض کا جواب، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر از خود حرام کر لیا تھا، مراد روک لیا تھا۔ اسرائیل یہ لقب یعقوب علیہ السلام کا، البقرہ میں اس کا ذکر آ چکا۔ یعقوب علیہ السلام کا کوئی خاص معاملہ ہوا، کوئی بیماری وغیرہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے روک لیا، حرام اس معنی میں ذکر ہوا۔ بنی اسرائیل یہود نے کہا کہ یہ تو حرام ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اونٹ کا گوشت کو استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تئیں اپنے اوپر روک لیا تھا، نہ کہ کوئی شریعت میں حرام تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کہاں تورات میں لکھا ہے؟ کیوں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو کہ اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں جو کہ حرام ہے؟ غلط بات۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اے لوگو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ یکسو ہو جانا اللہ کے لیے خاص ہو جانا، اور ملت ابراہیم البقرہ آیت 131، ہر حکم کے سامنے جھکا دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی خاطر مقرر کیا گیا یعنی عبادت کرنے کے لیے وہ بکہ میں ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ بکہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے، بکہ۔ ببکہ وہ بکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدی للعالمین اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ یہ بیت اللہ شریف اول ایک رائے فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری معروف رائے آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ یہود کہتے تھے بس بیت المقدس ہی سب کا ہونا چاہیے، بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے جو گھر مقرر ہوا وہ بیت اللہ، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی خانہ کعبہ، اب اس کو جو ہے وہ قبلہ معین کر دیا گیا۔ وہ برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں کھلی یعنی واضح نشانی، جیسے کہ مقام ابراہیم البقرہ میں ذکر آ گیا، رائے ہے یہ بھی حجر اسود کی طرح جنت سے آیا ہوا ایک پتھر تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ وہاں باپ کے بھی قاتل کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ شہر امن والا، وہ گھر امن والا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ اس شہر اور اس امن والے گھر کے طفیل ہم سب کو بھی امن عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے ذمے کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت سے مراد جو بھی حج کے مناسک کو ادا کرنے کے اخراجات ہیں، بشمول یہ کہ ایک شخص پر اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری تو جائے گا 30-40 دن کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی معاملہ سیٹ کر کے جائے، اور حج کے اخراجات وغیرہ، تو جس میں استطاعت و زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا لازم۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دل کی بات عرض کرتا ہوں، مال تو لگتا ہے لیکن مال سے بڑھ کر یہ طلب اور تڑپ کی بات اور اللہ کے فضل اور عطا کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرنا اس پر لازم، باقی مناسک کی تفصیل اپنی جگہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے غنی یعنی بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، دنیا جہاں کی سیر ہو رہی ہے حج ادا نہیں ہو رہا۔
بچیوں کی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، حج ادا نہیں کیا جا رہا، کاروبار کے اندر بہت لگایا، اللہ دے بھائی ٹھیک ہے، مکانات کی تعمیر میں لاکھوں کروڑوں لگا دیے، ٹھیک ہو گیا بھائی، حج کے لیے بھی تو نکالو، اللہ اکبر کبیرہ۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حدیث شریف ابن ماجہ میں، استطاعت بھی کے باوجود حج نہیں کرتا، نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، نہ بیماری کا معاملہ، نہ کوئی اور رکاوٹ، اور حج نہیں کرتا، اللہ کو اس شخص کی کوئی حاجت نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور یہاں کفر کا لفظ آیا، یہ عملاً کفر ہے، عقیدے کا نہیں، عملاً کفر ہے، اور عملاً کفر بھی بڑا شدید ہوا کرتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اب آخری بات آ رہی ہے اہل کتاب کے تعلق سے، یہ 10ویں رکوع کی تکمیل پر ان سے خطاب مکمل ہوگا، پھر دو ٹوک انداز میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے کرتوت اللہ کے علم میں ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، آپ فرما دیجئے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، اور تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو، تمہارے دل گواہی دینے کے حق تمہارے سامنے آ چکا، مگر تم رد کر رہے ہو، دوسروں کو روک رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے، ان کے ساتھ تم تعلقات رکھو گے، ان کی مانو گے، تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تمہارے پاس، پیغمبر اسلام علیہ السلام تمہارے درمیان، ہاؤ کم تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ توجہ دلا رہا ہے، قرآن تمہارے پاس ہو، پیغمبر کی تعلیم تمہارے پاس ہو، پھر تو تمہیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کو مراد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ کو تھامنے کی تعلیم، اللہ سے تعلق کی تعلیم، اور اللہ کو تھامنے کے لیے اللہ کی رسی ہے جو آیت نمبر 103 میں ذکر اس کا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو قرآن پاک کو تھام لے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ یہاں کا ناظرین کرام سورہ آل عمران کے 10 رکوع مکمل ہوئے، اہل کتاب میں سے بالخصوص نصارہ کا تفصیلی کلام آ گیا۔ اب جو اگلے 10 رکوع ہیں ان 10 رکوعوں میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے اور ان میں بڑی جامع ہدایات بھی آ رہی ہیں، اور پھر درمیان میں رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 6 رکوعوں میں غزوہ احد پر بھی تفصیلی تبصرہ آئے گا۔ یہاں بات شروع ہو رہی ہے تو تقوی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ زندگی بھر کا روزہ بھی یہی ہے کہ متقی بنو، گناہوں کو چھوڑو۔ ہر بندہ مومن سے تقاضا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے ایسے کہ جیسا کہ حق ہے، بہت بھاری مطالبہ ہے۔ مرتے دم تک مسلم رہنا اسی کی وضاحت ہے، 24 گھنٹے حتی الامکان کوشش کرنا اللہ کے احکامات پر، یہ ایمان والوں سے پہلا تقاضا۔ یہاں 3 تقاضے ہیں، دوسرے تقاضے کی طرف چلتے ہیں۔ مشہور آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی مراد قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا، ایمان بھی ہو، تلاوت بھی کریں باقاعدہ ہمیشہ، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ آج ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال رکھا، تبھی تفرقے ہیں، تفرقے دور ہوں گے جب قرآن کو تھاما جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، زمانے جاہلیت کی باتیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اللہ کے فضل سے بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا،
کہیں پہلے پانی پلا دینے پہ جھگڑا ہوتا تھا نا، مگر قرآن نے آ کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا، قرآن کریم نے آ کر دلوں میں الفت ڈال دی، قرآن کریم کے آنے سے وہ بھائی بھائی ہو گئے، وہ جہنم کی آگ کے گھڑے کے قریب تھے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ آج یہی مناظر ہمارے ہیں، دشمنیاں، نفرتیں، دوریاں، تفرقے، بربادیاں، جہنم والوں کے اعمال۔ کیا اس کا حل ہے؟ قرآن کی طرف رجوع، قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کی رسی کو تھامنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اس کے متقی بندے بنیں، اور قرآن ایمان والوں کو جوڑنے والا، وہ قرآن جو زندہ کلام کے طور پر لیا جائے، جس کو سمجھنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل، اس کے احکام پر عمل، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد، اس کے پیغام کو پہنچانا، یہ قرآن ہمیں بھی جوڑے گا، امن دے گا، سلامتی دے گا، رہنمائی دے گا اور ہدایت دے گا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔